پاکستان کا پیسہ بھی چوری کر رہے ہیں، یہ بات چلے گی نہیں انشاءاللہ۔ اس سے بھی پاکستان بڑا مضبوط ہو گیا ہے اور یہ اس چیز کو چلنے نہیں دے گا۔ اچھا میڈم، خان صاحب نے لاسٹ میں بتائیے گا کہ جیٹ کی توپوں کا رخ کر دیا ہے، آرمی چیف صاحب کی جانب وہ یہ کہا ہے کہ مشرف بھی کچھ ہوا تو یہ جرمدار ہوں گے، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ مذاکرات جو تھے ایک بات چیت جاری تھی، اب ڈیڈ لاک آ گیا ہے اور رہائی ممکن نہیں ہے، تو کیا خان صاحب کا یہ آخری ہتھیار تھا کہ سنگل آؤٹ کر کے آرمی چیف کو؟ دیکھیں ہمارا بھانجا حسان نیازی اور عباد فاروق جو ملٹری جیل میں 3-4 دن سے وہاں سے لاپتہ ہیں، وہاں پہ جو باقی قیدی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا جنہوں سے ہمیں پتہ چلا ہے، اور یہ بتا بھی نہیں رہے کہ عباد فاروق اور حسان نیازی کدھر ہیں۔ اتنا تو حق بنتا ہے فیملی کا، ہم کوئی مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہیں اور آپ ہمیں مقبوضہ کشمیر کی طرح ہندوستان کی فوج بن کے تو نہیں ہم چل سکتے نا۔ فوج ہماری ہے، انشاءاللہ یہ بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فوج جو ہے ہم خود فوج سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ فوج ایک اتنا بڑا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ پاکستان کا پہلے خیال کریں بنسبت اس کے کہ اپنی نوکریوں کا۔ بس آپ کہہ لیں بیساکھی کا جو تہوار ہے اس کو منانے کی سرکاری سطح بات کی تو یا ایک دوسرے کا نمبر کراس کر جاتے ہیں یا 20-25 اور ہو جاتی ہیں یا یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ٹائم گزر گیا ہے اور ہمیں صرف اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ یہ عمران خان کا ووٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کا ہمارا ووٹ ہے۔ ہم نے اس کا عمران خان نے کہا اپنے ووٹ کا تحفظ کرو، آپ باہر پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈال کر باہر اس کا تحفظ کرو، وکلا ان کے ساتھ ہوئیں گے اور رونق لگا لیتے ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم بٹو، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے وکلا ٹیم پر کہ عمران خان صاحب ہوں یا بشرا بی بی ہو، ان کے مقدمات صحیح انداز سے نہیں لڑے جا رہے اور پارٹی کے اندر اپنی ہی ایک تفریق ہے، تو کیا آپ اس کو سیگریٹ کرتی ہیں ان کے اس بیان کو کہ ایسا ہی ہے یا؟ دیکھیں جو عمران خان کے وکلا ہیں، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ کتنے وکیل ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کون سے وکیل ہیں۔ عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر اور عمران خان کے وکیل ہے سلمان نکھم راجہ، اور ماشاءاللہ جتنا بہترین طریقے سے انہوں نے کیس ہینڈل کیے ہیں، اور 7 ٹرائل لائرز بھی ہیں، جس طرح ابھی جو ٹرائل چل رہی ہے القادر کی، اس کے اندر عثمان گل لائر ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت زبردست ہینڈل کر رہے ہیں، اور ظہیر عباس وہ بھی آتے ہیں، تو یہ ہم لائرز ماشاءاللہ تھوڑے سے ہیں لیکن بہت زبردست ہیں اور بڑا اچھا ہینڈل کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا یہ کہ جو باہر لوگ ہوتے ہیں کئیوں کو نہیں پتہ ہوتا کون، اس لیے میں نے نام لیے کیونکہ کئیوں کو باہر سمجھ نہیں آتی، اتنے وکیل پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ان کے وکیل ہیں اور یہ پروفیشنل وکیل ہیں اور بہت اچھا ہینڈل کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ووٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، جیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ووٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت لاہور جو ہے وہ سارے لاہور نے عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا، اور اگر آپ اس کو چوری کر لیں تو میرے گھر میں جو سامان ہے وہ تو میرا ہے، لیکن اگر آپ چوری کر کے لے جاؤ آپ کہو گے کہ تمہارا گھر خالی ہے، بھئی چوری آپ کرو، اب جتنی مرضی چوری کر لو، کوئی شرم تو آ نہیں رہی کسی کو کہ آپ کی ووٹ بھی چوری کر لے، آپ کا پاکستان کا پیسہ بھی چوری کریں، یہ بات چلے گی نہیں انشاءاللہ۔ اس سے بھی پاکستان بڑا مضبوط ہو گیا ہے اور یہ اس چیز کو چلنے نہیں دے گا۔ اچھا میڈم، خان صاحب نے لاسٹ میں بتائیے گا کہ جیٹ کی توپوں کا رخ کر دیا ہے، آرمی چیف صاحب کی جانب وہ یہ کہا ہے کہ مشرف بھی کچھ ہوا تو یہ جرمدار ہوں گے، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ مذاکرات جو تھے ایک بات چیت جاری تھی،
अब डेड लॉक आ गया है और रिहाई मुमकिन नहीं है, तो क्या खान साहब का ये आखिरी हथियार था कि सिंगल आउट करके आरसीबी को? देखें, हमारा भांजा हसन न्याजी और इबाद फारूक जो मिलिट्री जेल में 3-4 दिन से वहाँ से लापता हैं, वहाँ पे जो बाकी कैदी हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया, जिन्होंने से हमें पता चला है, और ये बता भी नहीं रहे कि इबाद फारूक और हसन न्याजी किधर हैं। इतना तो हक बनता है फैमिली का। हम कोई मकबूजा कश्मीर में नहीं है, और आप हमें मकबूजा कश्मीर की तरह हिंदुस्तान की फ़ौज बन के तो नहीं हम चल सकते ना। फ़ौज हमारी है, इंशाल्लाह ये भी सब कुछ